اب کہا کہ عقل کو خلق کیا، اور عقل کیا ہے؟ من نور ہی، اللہ نے اپنے نور سے عقل کو بنایا۔ جہالت کے لیے کیا بولا کہ جہل کیا ہے؟ ایک سمندر ہے کڑوا اور ظلمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں قرآن میں سورہ نور، کیونکہ بات نور کی ہے، عقل نور ہے، اب خدا اس کی تشریح یہاں پہ دیتا ہے، پھر اس کو معصوم کے کلام سے ربط کریں گے۔ سورہ نور ہے، آیت ہے اس کی 25۔ اب سورہ نور کی آپ آیتیں پڑھو گے، جتنا ذکر اہل بیت کا سورہ نور میں نہیں سمجھتا، اتنا واضح پروردگار عالم نے کسی اور صورت میں بتایا۔ اب آتے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ اچھا خدا تیرا نور کس طرح ہے؟ فرمائے مثل نور ہی کا مشکات۔ اچھا اب کسی مفتی کے پاس جائیے، بولیے مشکات کیا؟ پتہ نہیں، پہلے میں آیت پڑھتا ہوں پھر اس کی میں تشریح کروں گا۔ اس کا نور مشکات ہے۔ اچھا مشکات کیا؟ فیہا مصباح، اس مشکات کے اندر مصباح ایک لالٹین ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ مصباح، ایک نور روشنی ہے۔ الماء دوسری روشنی ہے۔ فی زجاج ہے، ایک شیشے کے اندر ہے۔ الزجاج ہے، کیا کہنا ہے شیشے کا؟ کأنہا کوکب دری، یہ شیشہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور یہ شیشہ جلتا ہے ایک مبارک درخت سے، اور درخت کون سا ہے؟ زیتونیہ، اولیو کا درخت ہے۔ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ شرقی ہے غربی ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، اس کا جو تیل ہے اور اس کے جو تیل سے روشنی جل رہی ہے، ولو لم تمسسہ النار، یہ مت سمجھنا کہ درخت جل جائے گا، اسے کبھی مس نہیں کر سکتی۔ نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، خدا جسے چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے۔ یضرب اللہ امثال، خدا مثالیں دیتا ہے لوگوں کو۔ واللہ بکل شیء علیم، خدا ہر شے پہ علیم ہے۔ کچھ سمجھ آیا؟ ایسے ہی مسلمانوں کے دماغ ہینگ ہیں کیونکہ علی سے دور ہیں۔ اب آتے ہیں معصوم کے کلام میں۔ خدا نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، عقل اللہ کا نور۔ اب معصوم اس آیت کو پڑھتے ہیں، فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثال ایک لالٹین کی طرح ہے۔ کہ مولا یہ مشکات کیا ہے؟ کہ مشکات سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ مثل نور ہی کا مشکات، نور کی مثال اہل بیت ہیں۔ فیہا مصباح المصباح، اس بیت میں دو مصباح ہیں۔ ان الحسین سفینۃ النجات و مصباح الہدی۔ نبی اگر صفت دے رہے ہیں تو ایسے تو نہیں دے رہے نا، کلو دے رہے ہیں تمہیں۔ کہا دو مصباح ہیں، مطلب حسن اور حسین۔ اب یہ مصباح کہاں پر ہیں؟ فیہا مصباح، مصباح المصباح فی زجاجۃ، یہ مصباح ایک شیشے کے اندر ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں زجاجہ سے مراد ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ محمد وعلی محمد۔ یہ دو مصباح کس کے اندر ہیں؟ آج تھوڑا میں اجازت لوں گا کیونکہ شروع کیا ختم کرنا ہے، تفصیل میں کل جاؤں گا، لیکن اگر چھوڑ دیا تو بحث کا مزہ ختم ہو جائے گا۔ فرمائیے ایک زجاجہ کے اندر ہے۔ زجاجہ کون ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ زہرا۔ پھر خدا کہتا ہے فی زجاجتن، ایک زجاجہ کے اندر ہے الزجاجہ، کہنا اس بی بی کا۔ الف لام تعریف، خود تعریف کر رہا ہے، خود خدا مزہ لے رہا ہے بات کرتے ہوئے۔ یہ ایک شیشے کے اندر ہے فاطمہ زہرا، یہ دو مصباح اس بی بی کے شکم سے پیدا ہوں گے۔ فرمایا الزجاج، خدا خود تعریف کر رہا ہے، الزجاج کیا کہنا اس بی کا۔ پھر تعریف کرتا ہے کأنہا کوکب دری، یہ بی بی اس طرح ہے جیسے اندھیری راتوں میں چمکتا ہوا ستارہ۔ ہاں، ستارے کا پتہ کب لگتا ہے؟ دن میں ستارے نظر نہیں آتے، جب وہ ظلمتیں چھا جاتی ہیں تو ستارہ اپنی روشنی کو عیاں کرتا ہے۔ کأنہا کوکب دری، اس بی بی کی مثال ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ۔ اب فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکہ، یہ جو سلسلہ حسن و حسین و فاطمہ ہے یہ ایک مبارک درخت سے اس کا سلسلہ ہے۔ اس مبارک درخت سے مشنی اپنی انرجی دے رہا ہے۔ پھر دوسرے آیت میں خدا نے شجر مبارک کسے بولا ہے؟ حضرت ابراہیم کو۔ یہ کس کی نسل سے ہیں؟ نسل
ابراہیم سے کہ خدا نے کہا ابراہیم میں نے تمہاری نسل کو مبارک بنایا ہے، اس نسل سے انبیاء، اس نسل سے ائمہ. تو آج جو اہل بیت سے دشمنی کریں وہ اہل بیت سے نہیں کر رہے، شجرے، دو شجرے نا، شجر مبارک اور شجر ملعون، لعنت شدہ شجرہ، مبارک شدہ شجرہ. شجر مبارک حضرت کا یہ اس شجرے سے جل رہا ہے، یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونیہ. اب یہ شجر مبارک ابراہیم کا شجرہ ہے. اب یہاں سے اگر اس شجرے کا سلسلہ چلے گا، یہ کون سا سلسلہ ہے؟ زیتونیہ ہے. زیتونیہ بولتے ہیں اولیو کو. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. مجھے قسم ہے انجیر کی. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کا دماغ چکرا جائے گا. مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے